جی السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. شکر گزار ہوں آپ سب لوگ بڑے سنسیئرلی، لائلٹی، پنکچویلٹی اور ریگولرلی میرے ولاگز واچ کرتے ہیں. پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں. یہ ایپیسوڈ بھی بڑی مزیدار ہے. میرے یورپ کے سفر کے دوران ایک رات انگلینڈ میں صوفے پہ گزاری. وہ کیسے گزاری آپ کو کہانی سناتا ہوں. تو اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. ہوا کچھ یوں کہ پرتگال کا کیپٹل ہے لزبون. وہاں سے میں نے امیگریشن لی اور جو واپسی کا سفر تھا، کیونکہ وہاں جو امیگریشن پرتگال کا رول ہے، آپ کسی شینیگن کنٹری میں بائی روڈ بھی ٹریول نہیں کر سکتے. جو ریزیڈینشیا کارڈ وہ دیتے ہیں، جو ویزا لگاتے ہیں، تو لیگلی آپ موو نہیں کر سکتے. انلیگل آپ اگر چلے جائیں ڈنکی لگا کے تو وہ علیحدہ بات ہے. اور اگر آپ ڈنکی لگا کے جائیں کسی یورپین کنٹری میں، آپ پکڑے جائیں تو آپ کو آپ کے جو پیرنٹ کنٹری ہے یعنی پورٹیگال، وہاں پہ واپس بھیج دیا جائے گا. تو پرتگال کی جو سرحد ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ سمندر کی طرف سے مراکو یعنی مراکش کے ساتھ لگتی ہے، جہاں سے طارق بن زیاد حملہ آور ہوئے تھے اور انہوں نے وہ مشہور واقعہ کشتیاں جلانے والا. تو پورٹیگال میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جو خشکی کا آخری کنارہ ہے. اس کے بعد بحیرہ کیونوس ہے اور لامتناہی سلسلہ ہے سمندر کا. تو وہاں پہ جو وزٹر جاتے ہیں ان کو باقاعدہ ایک کارڈ ایشو کیا جاتا ہے میموری کا، کہ آپ لوگوں نے دنیا کے اس خطے کی وزٹ کی ہے جو خشکی کا آخری خطہ ہے. تو دوسری طرف پرتگال کی جو سرحد ہے وہ اسپین کے ساتھ لگتی ہے. تو جو پورتگیزی ہیں ہندوستان میں برصغیر میں گورے بھی آئے انگلینڈ سے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی انہوں نے بنیاد رکھی. لیکن ساتھ ساتھ جو پرتگیزی تھے انہوں نے بھی یہاں پہ تباہ آزمائی کی. اور انڈیا کا مشہور علاقہ جو گوا ہے وہ پرتگال کی کالونی رہا ہے. جو دنیا کا مشہور سیاح تھا کولمبس، وہ پرتگیزی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا نیشنل تھا، وہ ہمارا کیا کہہ سکتے ہیں شہری تھا. تو اسی نے امریکہ تک اور خاص کر برازیل تک اس نے ہی یہ خطے دریافت کیے، یہ وہاں تک پہنچا. اور آج بھی جو وہ جو برازیل ہے جہاں کی فٹ بال ٹیم بہت مشہور ہے، تو برازیل میں بھی پرتگیزی زبان ہی بولی جاتی ہے. تو گوا جو ہے انڈیا میں وہ پرتگال کی کالونی رہا ہے. اور جو ایسٹ تیمور ہے وہ بھی انہی کے زیر قبضہ رہا ہے، جس کو کوئی میرا 10-12 سال پہلے ایسٹ تیمور کو آزادی ملی ہے. وہاں پہ کرسچن آبادی زیادہ تھی. اس طرح کانگو افریقہ کے اور بھی 1-2 کنٹری ہیں، وہاں پہ ان پرتگیزیوں کی حکومت تھی، ان کی کالونی تھی. جو فرینچ تھے ان کا زیادہ تر تسلط جو تھا وہ عرب کنٹری پہ تھا، اور جو برٹن تھے وہ برصغیر میں. اس طرح سمجھ لیں کہ تھوڑی سی پارٹیشن ہوئی تھی، علاقے بانٹے گئے تھے. تو پرتگال سے موسم بڑا پیارا ہے وہاں کا. اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ڈنمارک میں ہے یا فن لینڈ میں ہے یا ہالینڈ میں ہے، بیلجیم میں ہے. جو پرتگیزی ہیں وہ ہماری طرح ہی، ان کے بال بھی سیاہ ہیں لیکن آئیز بلوز ہیں، اور رنگ ان کا ویٹش ہے، رنگ ان کا اتنا وائٹ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو جو نیدرلینڈ کے لوگ ہیں، جرمنی کے لوگ ہیں یا فرانس کے ہیں. وہ ذرا تھوڑے ڈیفرینٹ ہیں. پھر ان کے قد بھی ہمارے برصغیر کے لوگوں سے ہی ملتے جلتے ہیں.
اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں کی جو آبادی ہے اس میں جو فیمیل پرسنٹیج ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 60 to 65% ہے. میل وہاں پہ بہت کم ہے جینیٹیکلی. تو آپ کسی بھی گاؤں میں کھیتی باڑی ہوتی دیکھ لیں، ٹرام دیکھ لیں، میٹرو دیکھ لیں، بازار میں شاپس دیکھ لیں، آپ کو فیمیل زیادہ نظر آئیں گی. 1 یا 2 میل ہوگا اگر 10 کا سٹاف ہے، باقی وہاں پہ آپ کو فیمیل نظر آئیں گے. تو بڑے محنتی اور جفاکش لوگ ہیں. انگور وہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ گھروں میں گلاب کے پھول کے موتیے کے پودے لگاتے ہیں. تو انگور کی کاشت، کیونکہ میں پوکاریسا ایک گاؤں ہے لیزابون سے تقریباً 300-350 کلومیٹر، تو وہاں پہ میں گیا تھا. تو مجھے بتایا گیا اور میں نے چند انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں پینگ گیسٹ تھا، میں نے تھوڑا سا وزٹ بھی کیا. تو ہر 5ویں-6 گھر میں انہوں نے اپنی، جیسے ہمارے گاؤں میں نہیں وہ پولیس رپورٹ درج کراتی ہے کہ کشید کاری کی بٹی پکڑی گئی، تو یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے گھروں میں وہ بٹیاں لگائی ہوئی ہیں. اور ہر گھر کے تہہ خانے میں جیسے پرندوں نے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں، اور جیسے ہماری کوک کی باٹل ہے اس سائز کے دیواروں میں انہوں نے سوراخ بنائے ہوئے ہیں 200 300 400. اور جب موسم آتا ہے گریپس کا، انگور کا، تو وہ کشید کر کے تو جو وائن ہے وہاں پہ سٹور کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں جو پانی ہے وہ پیا جاتا ہے، وہاں پہ پانی واش روم میں اور کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیونکہ میں پینگ گیسٹ رہا ہوں وہاں پہ 1 مہینہ، تو جب میں نے بتایا، میں نے وہ لینگویج کی بک لی ہوئی تھی پرتگیزی، ٹوٹی پھوٹی میں بول لیتا تھا. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمارے یہاں پانی کہ یہ 2 استعمال ہے، تیسرا استعمال نہیں ہے. کیونکہ وہاں بیئر ایسی پی جاتی ہے جیسے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں آپ پہلے کے دور میں 20-25 سال پہلے جیسے لسی پی جاتی تھی، شربت پیا جاتا تھا. کوک تو خیر اب آئی ہے. تو ایسے ہے. وائن وغیرہ بھی وہاں عام ہے. لیکن ایک بات جو بہت ہے اہم ہے، وہ لوگ ایک حد تک، وائن تو خیر ان کی ڈیلی روٹین میں ہے، اور ان کا جو کھانا ہے وہ بھی ہم سے بالکل مختلف ہے. وہ زیادہ گرلڈ چیزیں، روسٹڈ چیزیں، یہ چیزیں پسند کرتے ہیں. سی فوڈ زیادہ کھاتے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے وائن، یہ نہیں ہے کہ بس کوئی آدھا گلاس 4-5 چسکی یہ، اور اس کے بعد انہیں پتہ ہے ہم نے اگر ڈرائیونگ بھی کرنی ہے تو وہ احتیاط کرتے ہیں. وہاں کے جو ینگز ہیں وہ بھی اگر ڈسکو یا بار میں جاتے ہیں، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ کبھی بھی الکوہل، وسکی وغیرہ، بیئر تک رہے گا لیکن وسکی تک نہیں جائے گا. وائن تک شاید چلا جائے. اسے پتہ ہے اگر میں پکڑا گیا تو میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا. تو ایک دن اتفاق سے مجھے وہ عورت جہاں میں پینگ گیسٹ تھا، شی واز ایجڈ اباؤٹ 50، تو کہنے لگی کہ کعوہ پینا ہے. میں نے کہا ہاں. تو میں کچن میں ہی کھڑا تھا، تو اس نے پانی کو بائل کیا، جسے ہم کھٹا نہیں کہتے ہیں. ایک سنترا ہوتا ہے، ایک مالٹا، ایک کھٹا ہوتا ہے، جو عام طور پہ شکرکندی یا چاٹ کے اوپر ڈالا جاتا ہے. تو اس نے اس کھٹے کے چھلکے اتارے، پانی کو اچھی طرح بائل کیا، چھلکے دھوئے، اور بائلنگ واٹر میں وہ چھلکے ڈال دیے اور چینی کی 1 کیوب ڈالی، اور یہ تھا جی کعوہ. پھر ایک دن اتفاق ہوا تو اس نے پودینہ لیا، پانی گرم کیا اچھی طرح، جیسے 3 کپ پانی ڈالا. جب بائلنگ کے بعد وہ تقریباً 2-2.5 کپ رہ گیا تو پھر اس نے اس میں وہ پودینے کی جو ٹہنیاں تھی وہ ڈالی اور شوگر کی کیوب ڈالی، اور یہ کعوہ تیار تھا. اور اسی طرح ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ تم سوپ پی لو گے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے جو سفید چنے ہوتے ہیں جنہیں ہم کابلی چنے کہتے ہیں وہ اس نے ابالے، اور جو اس کا پانی تھا وہ نتھار لیا، اس میں ہلکا سا نمک تھا. تو یہ جناب سوپ تھا. ہمارے ہاں ذرا سٹینڈرڈ اور سٹائل بالکل ہی مختلف ہے. تقریباً میرا 1 مہینہ وہاں پہ سٹے رہا. پھر کبھی بتاؤں گا وہاں امیگریشن کا پروسیس کیا ہے. لوگ وہاں سے
یورپ میں کیسے جاتے ہیں، زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ تو لزابون سے میری واپس فلائٹ تھی پاکستان کی، لزابون ٹو ہیدرو یعنی UK، وہاں سے ریاض اور ریاض سے اسلام آباد۔ تو سعودی ایئر لائن کی فلائٹ تھی، ایئرپورٹ سے پلین تھوڑا لیٹ اڑا، تو جب ہم ہیدرو پہ اترے تو اگلی فلائٹ جو ہے وہ پیک ہو چکی تھی، یعنی اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جب میں کاؤنٹر پہ پہنچا وہاں سعودی تھا، چونکہ میں مسقط میں رہا کافی دیر بینک میں، تو مجھے عربک لینگویج آتی تھی گزارے سے زیادہ ہی، تو میں نے بڑی ریکویسٹ کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں جنٹل مین۔ ہم 3-4 پیسنجر تھے، ہم آف لوڈ ہو گئے، تو اس طرح ہیدرو ایئرپورٹ پہ اب ہمیں رکنا پڑ گیا۔ میں 3-4 کاؤنٹر پہ گیا، بہت شور مچایا، جو ہمارا پاکستانی سٹائل ہوتا ہے، ہم تھوڑے سے ہائپر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے کہیں سے پازیٹیو رسپانس نہیں ملا۔ ان پیسنجروں کو ہوٹل دے دیا جاتا ہے جن کی فلائٹ شاید کوئی 72 گھنٹے سے زیادہ کنفرم ہو، اس سے کم ہو تو وہ پیسنجر ایئرپورٹ پہ ہی ویٹ کرتے ہیں۔ تو یقین جانیے کہ پھر بھاگ دوڑ کے بعد یہ ہوا کہ تقریباً رات ہونے لگی تھی، یہ شاید ٹرمینل 4 تھا ہیدرو ایئرپورٹ کا، تو انہوں نے ہمیں ایک کوپن دیا، وہاں پہ ریسٹورانٹ تھا، وہاں سے جا کے ہم نے ریفریشمنٹ لی، کھائی، اور اس کے بعد یہ رات ہم نے انگلینڈ ہیدرو ایئرپورٹ صوفوں پہ گزاری۔ نیند کہاں آنی تھی، فکر لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اب اگلی فلائٹ کا کیا بنے گا، ہماری ٹکٹ کا کیا بنے گا، کیونکہ جو ڈالر پاس تھے وہ بہت کم تھے، فلائٹ مس ہو چکی تھی، اس لیے ہمیں فکر لگی تھی۔ خیر اللہ کر کے صبح ہوئی، 2 جنٹل مین آئے، انہوں نے کہا جی گیٹ ریڈی، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے تھوڑا سا غصہ جاڑا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا پہلے مجھے یہ بتائیں میری فیٹ کیا ہے، میری ٹکٹ کیسے ہے، کہاں ہے، کیونکہ اس میں میری کوئی نیگلیجنسی نہیں ہے، آپ جو پرتگال ایئر لائن ہے ان کی ہے، اور میں ان کا پیسنجر ہوں۔ خیر وہ چلے گئے، پھر 2 آئے، تو انہوں نے بھی یہی کہا، میں نے ان سے یہی مطالبہ کیا، وہ چلے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد 3-4 آ گئے جو تھوڑا سا دھمکی میں لہجے میں بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جنٹل مین اگر تم ہمارے ساتھ نہیں جاتے تو ہم تمہیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ مرتا کیا نہ کرتا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ خیر میں ان کے ساتھ چل دیا۔ جیسے ہی میں پہنچا ہوں ان کے ساتھ، تو گیٹ اور آگے وہ مجھے ٹنل نظر آ گئی جو عمومی طور پہ پلین کی طرف جاتی ہے، کیونکہ میں نے بہت فریکوینٹ ٹریول کیا ہے، سال میں 2-3 مرتبہ، تو تھوڑی واقفیت ایئرپورٹ سے اور سسٹم سے، اور مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی۔ لیکن فوراً جو میرے ذہن میں سوال باقی تھا وہ میں نے ان سے یہ کہا کہ جنٹل مین واٹ اباؤٹ مائی فیٹ، آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ڈونٹ وری جنٹل مین۔ وہ 5-6 کھڑے تھے، سب نے پہلے ساری کیا بڑے مؤدبانہ طریقے سے، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جنٹل مین ہم آپ کو واپس لزابون لے کے جا رہے ہیں، لزابون سے ہم آپ کو امسٹرڈم لے کے جائیں گے، امسٹرڈم سے PIA میں آپ کی اسلام آباد کی جو سیٹ ہے وہ بک ہو چکی ہے۔ تو میں نے اگلا سوال یہی کیا کہ آئی ہیو ٹو پے سم منی اور ناٹ؟ اس نے کہا نو جنٹل مین، یو آر آور گیسٹ، ریسپیکٹیبل گیسٹ، یو ہیو ناٹ ٹو پے ایون اے سنگل پینی، دا ایئر لائن ول پے فرام ہیدرو ٹو لزابون، لزابون ٹو امسٹرڈیم اینڈ دین ٹو پاکستان۔ تو پلین میں بیٹھ گیا، پیچھے انہوں نے مجھے سیٹ دے دی۔ جب لزابون میں اترے تو یقین جانیے وہاں 2 آدمی سیڑھیوں سے اوپر آئے، انہوں نے مجھے ریسیو کیا، ساری کیا، پھر وہ مجھے پیسنجر لاؤنج میں لے گئے، وہاں پہ مجھے کھانا وغیرہ دیا، اور جو ان کی الیکٹرک وہیکل ہوتی ہے اسی پہ بٹھایا، مجھے عام پیسنجروں کے راستے سے نہیں لے کے گئے، اور مجھے وہ اس کاؤنٹر پہ لے گئے جہاں پہ فلائٹ امسٹرڈم جا رہی تھی۔ تو بڑے ریسپیکٹیبل طریقے سے مجھے وہاں پہ بورڈنگ کارڈ دیا گیا۔ اب میں امسٹرڈم پہنچ گیا۔ جب امسٹرڈم پہنچا تو وہاں بھی سیڑھیوں کے نیچے
2 آدمی کھڑے تھے ویلکم کرنے کے لیے، اور اس طرح انہوں نے مجھے ریسیو کیا، اور اسی طرح کی ایک وہیکل تھی الیکٹرک، اس میں بٹھا کے مجھے وہ کاؤنٹر پہ لے گئے جہاں سے PIA کی فلائٹ اسلام آباد جا رہی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے کہا شکر ہے کہ چلو تھوڑی سی پرابلم تو ہوئی ہے، لیکن اپنے ملک میں اب آسانی سے بحفاظت بغیر کسی ٹینشن کے پہنچ جاؤں گا۔ اس طرح وہاں پہ کچھ پیسنجروں کا سامان وغیرہ چیک کر رہے تھے جو ہینڈ بیگیج تھا، لیکن میرا انہوں نے وہ بھی چیک نہیں کیا۔ اللہ اللہ کر کے پلین میں سوار ہوئے اور PIA کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا۔ یہ میری زندگی کا انوکھا تجربہ تھا۔ آپ کو بھی ایک بات بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی ایئر لائن کی ٹکٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کی انشورنس بھی ہوتی ہے، آپ کا فوڈ بھی ہوتا ہے، اور اگر ایئر لائن ہوٹل دیتی ہے تو پیسے اسی میں لے لیے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کی فلائٹ ان ٹائم ہے، پلین ڈیلے نہیں ہے، ادروائز اگر ڈیلے ہے تو چونکہ ٹکٹ میں ایڈوانس ہی پیسے لے لیے جاتے ہیں، اس لیے پیسنجر کو وہ فل رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو اب آپ دوسری ایئر لائن سے کمپیئر کر لیں، وہ کبھی جو میرے دوسرے سفر ہیں ان کا بھی حال احوال بتاؤں گا، لیکن یہ سفر میرا پرلطف بھی تھا اور پرسرار بھی کہہ لیں اور تکلیف دہ بھی کہہ لیں۔ ایک مسئلہ ضرور ہوا کہ میرا جو سامان تھا بیگ وہ وہاں پہ رہ گیا ہیتھرو پہ، وہ مجھے 1 ہفتے بعد لاہور ایئرپورٹ سے جا کے ریسیو کرنا پڑا۔ یہ تھی کہانی پرتگال سے پاکستان سفر کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے موضوع پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔